تمام تر مقاصد حسنہ میں 100% کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس دور میں دین کی نسبت پر جمع ہونا، غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھنا اور دین کی بقا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوششیں کرنا، جد و جہد کرنا، یہ خاص اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، ورنہ ہر عام و خاص کو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ توفیق خیر نصیب نہیں ہوتی۔ اس دور میں جس کو بھی ذرا بھی موقع نصیب ہو اور اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دے، اس کو آگے بڑھ چڑھ کر کام کر لینا چاہیے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق اس سے واپس لے لی جائے۔ آج کا یہ اجلاس بہت معنی خیز اجلاس ہے، بامقصد اجلاس ہے، وقت کی ضرورت ہے آج کا اجلاس، اور اس طرح کے اجلاس اس دور کے تقاضے کے مطابق منعقد ہوتے رہیں۔ حالات اس بات کا شدید تقاضا کرتے ہیں۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات جو اتنے پرآشوب دور میں یہ فکر لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری آنے والی نسل کی زندگی میں، ہمارے دن اور رات میں، ہمارے گھر اور باہر کی زندگی میں دین کا بول بالا کیسے ہو، اس کے لیے آپ سب کو دل سے مبارکباد ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ بے چینی پیدا کی، یہ داعیہ پیدا کیا اور یہ شوق پیدا کیا کہ آپ دیندار بن کے زندگی گزاریں، اپنے گھر کی زندگی کو دین کے ماحول میں ڈھالیں، اپنے عام اور خاص حال میں بھی دین کو غالب رکھیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر امت اس تقاضے پہ صحیح معنی میں عمل پیرا ہو جائے اور اپنے رخ کو اسی طرح درست کرنا شروع کر دے تو وقت بعید نہیں ہے کہ جو سورج طلوع ہوگا وہ ہمارے غلبے کا ہوگا، ہمارے اچھے مستقبل کا ہوگا، ہمارے روشن کل کا ہوگا اور ہمارا سنہرا سویرا ہوگا۔ سارے ظلم و ستم کے بادل چھٹ جائیں گے، تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر سے یہ عالم منور ہوگا انصاف سے، عدل سے، امن سے، پیار سے، محبت سے، بھائی چارے سے۔ چونکہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ روئے زمین پر اگر حقیقی انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں، باقی دنیا میں یہ کانسیپٹ کسی کے پاس نہیں۔ صحیح معنی میں نظام انصاف دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے غیبی قدرت کے تحت یہ نظام صرف آپ کو عطا کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس نظام کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم میدانوں میں آئیں، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ اور جو آس پاس ہمارے رہتے ہیں ان کے ساتھ جسٹس کرنے لگیں، انصاف کرنے لگیں اور منصف بن جائیں۔ ماحول سے ماحول بدلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، روشنی سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ماحول منصفانہ ہو، ہماری آس پاس کی زندگی میں انصاف کا ایٹماسفیئر ہو تو پھر یقین جانے پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس آتا ہے، بھوکا کھانے کے پاس آتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، اگر ہم انصاف کے پیمانوں کو صحیح معنی میں قائم کر لیں اور ہم اپنی زندگیوں کو انصاف کے ساتھ گزارنا شروع کر دیں تو دنیا ہماری طرف لوٹ کر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ دنیا ہماری طرف نہ دیکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا ہماری طرف تیز قدموں سے اور برق رفتاری کے ساتھ نہ آئے، یہ امپوسیبل ہے۔ میرے عزیزوں،
آج اللہ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ساری دنیا میں ہم نظام اسلام کو عملی طور پر پیش کریں، نظام اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اسلام کیا ہے پہلے خود اس کو سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں، جانیں، پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر کے چلیں۔ عملی پیغام زبانی پیغام سے بہت اونچا ہے۔ زبانی پیغام عمل کے بغیر کتنا ہی نہ کیوں نہ ہو، لیکن عمل کا ایک پیغام زبانی 100 پیغامات پر بھاری ہے اور طاقتور ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو جانیں، جو اسلام اتنا خوبصورت، اتنا پیارا مذہب کہ آج دنیا نے دیکھا کہ جب قطر میں فٹ بال کا میچ ہوا اور وہاں ساری دنیا جب یہ میچ ہوا کرتا تھا تو اس میچ سے پہلے وہ کبھی ناچ، کبھی گانے، کبھی ڈانس، کبھی ننگا پن، لیکن ایک ملک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں اسلام کا نظام ہے، اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نام اسلام کریں اور دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تمہارا کھیل تو ہوگا مگر اس میں تلاوت قرآن پہلے ہوگی، تمہارا کھیل تو ہوگا لیکن وقت پہ کھیل رکے گا اور نماز ہوگی، تمہارا کھیل تو ہوگا لیکن شراب کے ٹائٹل نہیں لگیں گے، تمہارا کھیل کود تو ہوگا لیکن عورتوں کے ناچ گانے نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا کو ایک چھوٹے سے ملک نے یہ سکھا دیا کہ اگر اسلام کو پورے طور پر تم اپنی زندگیوں میں اندر سے لے کے باہر تک نافذ کر لو گے، ساری دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ میرے پیارو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہو، دنیا مٹ گئی ہو اور ساری دنیا نے اب انصاف کا نام لینا بند کر دیا ہو۔ انصاف انصاف ہے، روشنی روشنی ہے، اندھیرا اندھیرا ہے۔ لائٹیں جلنے سے رات کا نام دن نہیں ہوگا، روشنیاں لگانے سے رات کو دن نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح آرٹیفیشل کوئی بھی نظام انصاف لا کر اس کو حقیقی انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقی انصاف اگر ملے گا تو اسلام کے دائرے میں۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے واضح طور پر کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، اس امت کے چمکتے اور دمکتے ستاروں، امت کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند پیارے نوجوانوں، ذرا سمجھو اور دل کے کانوں سے سمجھو۔ تمہارے ہاتھ سے ابھی وقت نہیں نکلا، ابھی تمہارے ہاتھ سے کوئی دور نہیں گیا، تم مایوس ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ انہی چند سالوں میں اللہ نے جب ساری دنیا ہاہاکار پکڑ رہی ہے، ساری دنیا میں ہاہاکار مچی ہو، اسی دور میں رب ذوالجلال نے چند ایسے واقعات دنیا کی سرزمین پر ایسے رونما فرما دیے جو ہماری مایوسی کو مزید ہمارے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ پیارو، اللہ نے یہ ایمان بغیر محنت کے ہمیں آپ کو عطا کیا۔ اللہ نے یہ مذہب اسلام سے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی قد و کاوش کے اور محنت کے جوڑا۔ ہمیں اللہ نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ایمان والوں کی ایمان ہونے کی حالت میں پیدا کر دیا۔ اب ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا فضل فرما دیا۔ اب چاہیے کہ ہم پورے طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آدھے ادھر ہوں اور آدھے ادھر ہوں۔ مسجد میں آئیں تو مسلمان، بازار میں جائیں تو کچھ اور نظام، گھر میں ہوں تو کوئی اور نظام، خوشی میں نظام کوئی اور، غم میں حالات کچھ اور ہوں۔ اسلام تو ہر جگہ اسلام ہے، وہ بچپن میں بھی اسلام، وہ جوانی میں بھی اسلام، وہ بڑھاپے میں بھی اسلام، وہ گھر کے اندر بھی اسلام ہے، وہ باہر بھی اسلام ہے، وہ بازار میں بھی اسلام ہے اور وہ مارکیٹوں میں بھی اسلام ہے۔ اسلام ایک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا ماننے والا یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور۔ یک دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر مانگ یا سنگ ہو جا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تو نے اپنے آپ کو مسلمان کہا،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر ہیں، جنہوں نے یہ اعلان کیا انہیں چاہیے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک، غم سے لے کے خوشی تک، آنسوؤں سے لے کے مسکراہٹ تک، سائے سے لے کے دھوپ تک، ہر طرح اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں۔ وہ آزاد ہوں تو سچے مسلمان، وہ جیلوں میں ہوں تو سچے مسلمان، وہ گھروں میں ہوں تو سچے مسلمان، وہ ایک باپ ہو تو باپ بھی سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہو۔ اگر وہ عورت ہو، وہ عورت جس شکل میں بھی ہو، وہ ایک سچی ایمان والی خاتون بن کے اپنا رول پلے کر رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کچھ زندگی میں کچھ اور ہو جاؤ اور کچھ زندگی میں کچھ اور ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، وہ ایک حقیقت کو جھٹلا رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ میرے پیارو، ہمیں آپ کو یہ نعمت ملی ہے، یاد رکھو یہ نعمت اللہ نے اس ملک میں چھانٹ کر تمہیں 20% کو عطا کی ہے، 80% کو یہ نعمت نہیں ملی۔ کچھ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت کیوں عطا کی۔ آج اس کی قدر کرنے کا مقام، آج اس کے احترام کا مقام۔ اگر احترام نہ کیا گیا، اگر ہماری زندگی میں 100% اسلام نہ آیا، ہمارے ہر معاملے میں اسلام نہ آیا، اگر ہماری ہر چاہت سے پہلے چاہت پہ اسلام نہ آیا، ہماری ہر خواہش اسلام کے مطابق نہ بنی، ہماری ہر تمنا اسلام کے مطابق نہ ڈھلی، اگر ہماری زندگی کا ہر گوشہ اسلام سے منور نہ ہوا تو اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، اسے میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ کو کیا، ہم سے بہت بڑے بھی پہلے گزر چکے ہیں، اسے ان کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ساری دنیا اس کی انکار کرنے والی بن جائے، وہ جیسا کل تھا ویسا اس وقت بھی رہے گا، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا اسی کی ماننے والی ہو، اسی کے آگے سر بسجود ہو، اسی کے گنگانے والی ہو، ساری دنیا اسی کی حمد و ثنا کرنے والی ہو، ایک قدم بھی اس کے خلاف جانے والی نہ ہو، اس کی خدائی میں ایک رتی برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا۔ البتہ کیا ہوگا اگر میں اور آپ اپنے آپ کو پورے طور پر نہیں لائیں گے، پھرتے رہیں گے، ہٹتے رہیں گے، آواز دی جائے گی آؤ، کان بند کر لیے جائیں گے، آنکھوں کو بند کر لیا جائے گا، خوف اور ہراس میں اپنے ضمیر کا سودا کر دیا جائے گا، تو ایک وقت تک چلے گا، ایک وقت آئے گا جب وہ حدیں مکمل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم نہیں مانو گے، ایک حد تک اللہ تعالیٰ چھوٹ دے گا، انتظار کرے گا، لیکن پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم آہستہ آہستہ اپنی حدوں سے عبور کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پلٹ دے گا تمہیں ایک طرف، پھر اور آئیں گے، اور وہ آئیں گے جب تم جیسے نہ ہوں گے، وہ مکمل ایمان والے ہوں گے۔ پھر ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ حالات کے تناظر میں سمجھنا ذرا اس بات کو، اللہ فرماتا ہے
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جدید. پھر یہ ہوگا تم مٹا دیے جاؤ گے، نئے آئیں گے تمہاری جگہ. وہ مٹانے کا انداز زلزلوں سے ہو، آندھیوں سے ہو، سیلاب سے ہو، فساد سے ہو، دشمن کے ہاتھ سے ہو، وہ جو بھی ہو، نہیں ماننے والوں کا ایک وقت آئے گا کہ انہیں اللہ کنارے لگاتا چلا جائے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے آپ بیدار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ہمت کرو اور دیکھو اللہ رب العزت تمہیں کتنی محبت سے پکار رہا ہے. اللہ کہیں نہیں گیا، اللہ آج بھی وہی ہے جو کل تھا. نہ اللہ کی قدرت بدلی، نہ اس کی طاقت بدلی، نہ اس کا نظام بدلا. یہ مت سمجھو کہ آج اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. خدا کی قسم اللہ گنہگاروں کی مدد نیکوں سے پہلے کر دیتا ہے اگر گنہگار چل کے آتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی نیک نیکوکار پرہیزگار اللہ کو پکارتا ہے یا رب، اللہ آواز دیتا ہے لبیک یا عبدی مرۃ واحدہ، ایک بار. ہاں میرے بندے بتا کیا بات. اور جب کوئی گنہگار اللہ کی طرف آتا ہے چل کے اور آواز دیتا ہے یا رب، اللہ کہتا ہے لبیک 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 3 بار. ہاں میرے بندے آ، ہاں میرے بندے بتا، ہاں میرے بندے میں نے تیری پکار کو سن لیا. ہم مانتے ہیں آج کہ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں. آؤ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو، اللہ کی نصرت کی تمہارے انتظار ہے. میرے پیارو، یہ میں نے آپ کو چند تمہیدی باتیں کہی کہ ہر ایک کی چاہت یہ بن جائے کہ میں پورے طور پر مسلمان ہوں، میری زندگی پورے طور پر اسلام کے مطابق ہو. یہ نہ سمجھو کہ نیکیاں بہت ہو گئی. آج ہم نیکیوں کو گنتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکیاں کر دی. کبھی گناہ بھی گن لیا کرو، کبھی اپنی نافرمانیوں پہ توجہ دے لیا کرو. میرے پیارو، اللہ کے یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے. قبول ہو جائے تو کتے کو پانی پلانے پہ جنت کے فیصلے ہو جائیں، اور اگر پکڑ ہو جائے تو ایک ناخن برابر، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی پہ پکڑ ہو جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جائے. اور یہ تباہی اور بربادیاں، یہ اپ اور ڈاؤن، یہ اس طرح نظام دنیا میں آپ نے اپنی ہی زندگی میں کتنے نفوس اور کتنی شخصیات اور کتنے لوگوں پہ عروج و زوال کا سورج دیکھا ہے. اسی دور میں دیکھو کہاں دنیا اپ ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ سب ہمارے آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی بھی چیز کو اگنور نہ کریں. اگر کوئی غلط ہے اور اسلام کے روح کے منافی ہے، اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے، فوراً چھوڑ دیا جائے. اور اگر کوئی عمل ہے چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے فوراً اس کو انجام دیا جائے. جانے کب وقت قبولیت ہو. یہ مزاج بنائیں گے بھائی انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کریں. اپنی زندگی میں 100% اسلام، پورے طور پر مسلمان. اچھا ایک لوجیکل بات بھی تو ہے، مال اگر اد کچرا ہو تو مارکیٹ میں قیمت پوری مل جاتی ہے ہمیں. آپ کبھی بھی مال اگر ہاف، کبھی بھی مال میں اگر نقائص اور کمیاں ہوں، جو ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق بنا نہ سکو، کام کرنے والے جانتے ہیں کبھی کبھی پورا مال تھوڑے سے ڈیفیکٹ کی بنیاد پر ریجیکٹ بھی تو ہو جاتا ہے. اور بہرحال ریجیکٹ ہو یا نہ ہو قیمت تو پوری نہیں ملتی. پھر ہم یہ کیسے تصور کر لیں کہ ہماری زندگیوں میں اسلام 100% نافذ نہ ہو اور اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر دے جو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا تھا، جو ائمہ اعظام کے ساتھ ہوا، جو مجاہدین کرام کے ساتھ ہوا.
جو ان کے مقدر میں فتوحات لکھی گئی، گھر بیٹھے تو فتوحات نہیں ہوتی، اس کے لیے تو عمر کو منبر رسول پہ تڑپنا بھی تو پڑتا ہے، اس کے لیے علی مرتضیٰ کو شہادت بھی تو دینا پڑتی ہے، اس کے لیے قرآن کے اوراق پہ عثمان غنی کے خون کے قطرے بھی تو ٹپکتے ہیں، اس کے لیے کربلا میں حسین ابن علی کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، اس کے لیے امام ابو حنیفہ جیل کی کوٹریوں میں بند بھی تو ہوتا ہے، اس کے لیے احمد ابن حنبل بادشاہ کے دربار میں کوڑے بھی تو کھاتا ہے، اس کے لیے ابن تیمیہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ جیلوں میں بھی تو گزار دیتا ہے، اس کے لیے نہ جانے یہ تفصیل اتنی لمبی کہ اگر اکابرین دیوبند پہ آؤں پوری رات کسی کو قربانیوں کو بیان کروں تو بات پوری نہ ہو سکے۔ میرے عزیزو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دور میں الگ الگ قربانیوں کا نظام بنایا ہے۔ آئیے اس بات کے عہد کے ساتھ ہم آگے چلے بات کو لے کر کہ انشاءاللہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے، اور بات جب سچے پکے کی ہوتی ہے، جب بات پیور کی ہوتی ہے، ملاوٹ کا بھی تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، پیور بھی کم ہوتا ہے، ملاوٹ کا دودھ تعداد میں بہت، جب پیورٹی آئے گی تو کم ہوگا، جب کمپنی کا مال ہوگا چھوٹا ہوگا مہنگا ہوگا، جب بے کا سائز کم لیکن قیمت بہت۔ میرے عزیزو، یہی حال ہمارا ہے، جب پیور بنیں گے، کوالٹی والے بنیں گے، ایک نمبر کے مسلمان بنیں گے، جب ہم 100% اسلام کے دائرے میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں مال کم ہو سکتا ہے دنیا میں جائیدادیں کم ہو سکتا ہے مکانات ہمارے اتنے خوبصورت نہ ہو، لیکن یہ یقین جان لیجئے آپ کی قیمت دنیا کے شاہوں سے کم نہیں۔ اس کے لیے کیا کریں ہم؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں سے وہ ساری باتیں بتانا ممکن نہیں ہے جو اس مجمع میں ہر ایک کی زندگی میں چل رہا ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا دائرہ الگ، زندگی گزارنے کا طریقہ الگ، ذمہ داریاں الگ، اس کے ساتھ اس کی لازمی امور الگ، ہر ایک کی زندگی الگ الگ راستے پر ہے۔ کوئی بہت بڑا بلڈر، کوئی اسی کے ساتھ انجینئر، کوئی اسی کے ساتھ مزدور ہے، کوئی بڑا دکاندار، کوئی اس کے یہاں کام کرنے والا، ہر ایک کی زندگی الگ ہے، لہذا ہر ایک کو اپنی زندگی اپنے مقامی علماء سے سیکھ کر کہ میری جو زندگی کا دائرہ ہے، اسلام اس دائرے میں مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مفتی صاحب، مولانا صاحب، وہ ہمیں بتائیے۔ یہ اجلاس تو آج آپ کو یہ کہنے آیا ہے کہ آج سے آپ چلنا شروع کیجئے، اور چلانے کے بعد سے یہاں کے مقامی علماء آپ کے پاس اللہ کے تحفے کی شکل میں موجود ہیں۔ پہلے دور میں کہاں ملتے تھے علماء؟ کون دیکھتا تھا کہاں مل جاتے تھے علماء اور مفتیان کرام؟ مساجد میں کہاں نصیب ہوتے تھے اچھا قرآن پڑھنے والے ائمہ اعظام؟ آج ہم اس دور میں ہیں جب اللہ نے ہم پہ خیر کو نازل کر رکھا ہے، ہر مسجد میں عالم امام، مفتی امام، جگہ جگہ علم والے۔ اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں اسلام کو جاننا چاہوں اور موقع نہیں، جب وہ چاہے جہاں چاہے، اور بلکہ اس سے زیادہ آسان ایک اور راستہ آج کے دور میں بن گیا، گھر کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہو، اسی وقت اس کے ذہن میں اپنی زندگی کے متعلق کو سوال آیا ہو، ایک آدھے منٹ کی ضرورت ہے، اس نے نمبر لگایا، مفتی صاحب اس وقت مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اسلام کیا راستہ بتاتا ہے تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اس مسئلے کو حل کر سکوں؟ اس سے زیادہ اور اللہ سے کیا نعمت ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ میرے عزیزوں، لیکن میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس پہ غور کیجئے گا، اپنی زندگی میں آج پیش آمدہ مسائل ہم پوچھ تو رہے ہیں آج، لیکن وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آج اس نے یہ کیا، لہذا امام صاحب یہ بتاؤ یہ جائز ہے ناجائز، اور پھر جا کے بھرے مجمع میں کہتے ہیں دیکھو اس نے ناجائز کام کیا۔
اپنی زندگی پہ فوکس کیا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اپنی زندگی پہ پوری توجہ رکھی جائے۔ اگر ہم صحیح ہوں گے تو ہمارے آس پاس کا ماحول صحیح ہونا خود شروع ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں ہماری ابتدا اس طرح ہو کہ یہ جو نئی نسل بیٹھی ہے ہماری، یہ بہت چھوٹے سے چل کے یہاں تک آئی، اور ہر گھر میں اب نسل کی آمد ہے۔ یہ نسل جوان ہوتی جا رہی ہے، ان کے بچے پھر بچے۔ اصل تو امت کا پروان جو چڑھتا ہے وہ بچپن سے چڑھتا ہے، جوانی سے نہیں چڑھتا۔ جوانی کے بعد تو عمر کا زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری آپ کی زندگی کا رخ ہے، اب یہ کر لیں تب یہ کر لیں، میرے عزیزو، اس کے لیے ابتدا اس طرح کریں کہ جب ہمیں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم اولاد والے بن جائیں تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک نکاح۔ ایک عورت، خدا کی قسم پوری دنیا میں اسلام سا بہتر اور نظام کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ نظام کہ اگر تمہیں جوان اولاد بڑھاپے کا سہارا بنانا ہو، اپنی اولاد کو اپنی دونوں جہان کی عزت بنانا ہو، آنے والی نسل کا بہتر کل بنانا ہو، اسلام کہتا ہے اس کی تیاری تجھے اپنے نکاح کے وقت سے شروع کرنی ہوگی۔ وہ بنیاد ہے، اگر یہاں تو تیاری شروع نہیں کرے گا تیرا آنے والا وہ ٹارگیٹ کبھی تو اچیو نہیں کر پائے گا۔ کیا ہے وہ نظام؟ ظاہر ہے اگر مجھے اولاد چاہیے تو اس کے لیے شادی کرنا ہے۔ اب شادی کا ہمارے آپ کے ہاں جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ ہم آپ بڑے آسانی سے رشتے کرتے ہیں، اور رشتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے لڑکے والے لڑکی والی کے یہاں گئے اور خوب لمبا ناشتہ کیا، اور ناشتے پہ لڑکے کو دیکھا، لڑکی کو بھی دیکھا، ان کے ہاؤ بھاؤ اور اخلاق دیکھے، اور باہر آ کے کہا لڑکا خوبصورت بھی ہے، لمبا بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، جاب والا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، زمین بھی ہے، اور دیکھو کتنا لمبا ناشتہ کرایا انہوں نے، رشتہ ڈن۔ یہ سب سے بدترین شکل ہے ہمارے آپ کے رشتے کرنے کی۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ ابتدا نسل کی یوں ہو، جب اپنی بچی کو بیاہنے کا وقت آ جائے اور چاہو کہ بچی کے لیے کسی لڑکے کی تلاش ہو، تو پہلے اس محلے کی مسجد میں جا کے کم سے کم 5 نمازیں تو پڑھو جس میں وہ رہتا ہے یا جہاں اس کا آفس ہے۔ یہ تو دیکھو کہ اس کی زندگی میں دنیا کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ، دکان کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، بزنس اور تجارت کے ساتھ، سیاست و معیشت کے ساتھ اللہ کتنا ہے۔ اگر وہ کاروباری ہو کر، وہ دکاندار ہو کر، وہ تاجر ہو کر، وہ ملازم ہو کر، وہ افسر ہو کر اللہ کے گھر میں نہیں آ سکا تو یاد رکھ پھر یہ لڑکا تیری بچی کے کام کا نہیں ہے۔ اس سے آنے والی نسل قبل کی سچی امت کبھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح لڑکی کے یہاں جاؤ، کم سے کم صبح سے شام تک رکو، 3 نمازوں کے وقت میں دیکھو، اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ آیا، بڑوں کے ساتھ معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ، اس کی آنکھوں میں کیا حیا ہے، کس طرح وہ اپنے صبح سے شام تک زندگی کو لے کے چلی ہے۔ حسن دنیا قبر تک ہے، اور حسن سیرت دنیا سے لے کے آخری کونے تک آخرت کے ہمارے کام ہے۔ یہ ہے زندگی کی ابتدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں 4 وجہوں سے لوگ رشتہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 خاندان بہت اعلیٰ ہے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس قابل کہاں کہ صاحب آپ نے ہمارے لڑکی کے ساتھ اپنے لڑکے کا رشتہ بھیج دیا، ہم ایسے کہاں، یہ اس کا الٹا کر لیں آج، اور پھر قبیلوں کے، خاندان کے، نسل کے اعلیٰ ہونے پر فقط رشتے ہو جاتے ہیں۔
ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ مالداروں کے شرابیوں کے رشتے ہوتے ہیں اور غریب کا مولوی کو دیکھتے ہیں لوگ کہ مکان کتنا بڑا ہے۔ غریب محسن ہو، غریب نیک اور پرہیزگار ہو، وہ ٹھیلے لگانے والا ہو، وہ حلال کمانے والا ہو، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے۔ اور امیروں کے اس طرح بچے کہ جن کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی نے قبیلے، خاندان، حسن و جمال، خوبصورتی اور بیوٹی، ان بنیادوں پر رشتے کیے جاتے ہیں۔ پھر نبی اپنی امت سے بڑے پیار سے کہتے ہیں، اے امت تم ان بنیادوں پہ نہ جانا، تمہاری اولین ترجیح، تمہاری پرائرٹی صرف اولن دین ہو۔ دین کے ساتھ دولت آتی ہو، حسن آتا ہو، خاندان آتا ہو، قبیلہ آتا ہو، جمال آتا ہو، آنے دینا، لیکن دین کے بغیر اگر ان میں سے کچھ بھی آتا ہو کبھی مت آنے دینا۔ فَاظْفُرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دین کو اول بناؤ۔ میرے عزیزو، کیا آج ہماری زندگیوں میں یہ ترتیب ہے؟ یہ مسئلہ نکاح صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا اور ایک ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نکاح ہی نسل کی بنیاد ہے۔ نکاح آنے والی نسل کا فرسٹ اسٹیپ اور پہلا درجہ ہے۔ جس طرح کی عورت اور مرد اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے اسی طرح کی نسل کا وجود ہوگا۔ اگر نسل کا وجود جس طرح چلے گا اسی طرح زمانے میں، سماج میں ہر طرح کا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ اپنے رشتے کرنے میں اپنے راستے کو درست کریں۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کتنا غریب اور مالدار ہے۔ غریب سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس گھر بھی نہ ہو، کھانے کمانے کو نہ ہو، بیوی کے نام نفقے کا بھی نہ ہو۔ اگر وہ ایسا ہے تو وہ نکاح نہ کرے، روزے رکھے لگاتار 60 اور پھر اس کے بعد روزے رکھے۔ اور اگر کسی کے پاس اتنا ہو مگر ہمارے زمانے کا غریب ہو، یعنی چھوٹا سا گھر ہو، مزدور ہو، گھر چلا سکتا ہو درمیانی درجے میں، اس کو ترجیح ہو۔ اس کے مقابل کہ کوئی ایسا انسان ہو جو ہمارے آپ کے لیے آنے والی نسل کی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بالکل ابھی بڑے مزے کا واقعہ یاد آیا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ۔ ان کے کلاس میں اور درجے میں ایک قول کے مطابق 4000 اور ایک قول کے مطابق 40,000 طلبہ حدیث پڑھتے تھے۔ 40,000 حد ہوگی کوئی ایک کلاس میں 40,000 اسٹوڈنٹ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 40-50,000 کا ٹوٹل عدد ہے، کوانٹیٹی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں 10,000 کی تقریباً یا اس سے کم و بیش ہوگی۔ میرے خیال سے پورے ملک میں ایک کلاس کہیں ایسی نہیں ملے گی جس میں 4,000 ایک وقت میں اسٹوڈنٹ اور طلبہ بیٹھتے ہیں۔ وہ اکیلا اللہ کا بندہ، اور یہ مقام جو انہیں ملا، جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے جو اتنا بڑا محدث بنایا کہ ساری دنیا سے سمٹ کر اس ایک اللہ والے کے درجے میں 40,000 بچے آ رہے ہوں، اور کیا مقام ہوگا اس شخص کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ان کے والد دریا کے کنارے جا رہے تھے، بہتا ہوا ایک سیب آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا۔ سیب تو کھا لیا، بعد میں خیال آیا کہ یہ سیب میں نے کھا لیا، اب یہ تو جس کا سیب تھا اس سے اجازت نہیں لی، یہ تو جائز نہیں ہوا میرے لیے، لہذا جس طرف سے سیب بہہ کر آ رہا تھا چلے لیے اس طرف کہ یا تو اس کا معاوضہ دوں گا یا معافی مانگوں گا۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ باغ میں پہنچے، اور باغ کے مالک سے جا کے کہا، بھائی آپ کا ایک سیب بہہ کر کے گیا،
میں نے کھا لیا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ فرما لے، اس لیے میں آپ سے کہنے آیا ہوں یا تو اس کا عوض اور اجرت دے لیجئے یا مجھے معاف کر دیجئے۔ مالک باغ نے کہا معاف نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے معاف کرنے کی۔ کہا وہ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اگر اس سے نکاح کر لوگے تو معاف کروں گا ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! ہمارے یہاں تو پلوٹ کے پلوٹ ہڑپ گئے لوگ، مکان کے مکان ہڑپ گئے لوگ، زمینوں پہ قبضے ہو گئے، لوگوں کی امانتیں مار ڈالی، غصب کر لی، بے ایمانیاں ہو گئی، فراڈ ہو گئے۔ خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہاں ایک سیب کا خیال آیا، کہنے لگے مجھے منظور ہے، وہ لنگڑی، لولی، اندھی، بہری اور گونگی لڑکی منظور ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ بتا دوں گا، مگر اللہ کے یہاں میں جواب دے نہیں پاؤں گا، اس لیے میرا نکاح آپ کرا کر۔ جب نکاح ہوا اور رات میں ملاقات کے لیے گئے تو فوراً واپس آ گئے، کہیں تو کوئی اور لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے پیچھے سے پکڑا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے نکاح تو لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی سے ہوا ہے، تم تو بالکل اس وقت ایسا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، آنکھیں بھی روشنی والی، زبان پہ تکلم جاری، کاموں میں سماعت ہے تمہاری، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ کہا بالکل تم نے ٹھیک سنا، میرے باپ نے جو مجھے کہا میں لنگڑی ہوں، میں کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی، میرے باپ نے ٹھیک کہا، میں لولی ہوں، میرے ہاتھوں سے کوئی میری جانکاری میں گناہ نہ ہوا، تو نے ٹھیک سنا، میں گونگی ہوں، کبھی میں نے دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی زبان سے نہ کی، تم نے ٹھیک سنا، میں اندھی ہوں، میں نے کبھی کسی غیر محرم کو جان بوجھ کے نہیں دیکھا، تم نے ٹھیک سنا، میں گونگی ہوں، میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا بول دانستہ طور پر اپنے کانوں میں سماعت نہ کیا۔ یہ جوڑا جو بنا، ادھر اتنا خوف خدا، ادھر اتنی پارسائی، یہ جوڑے سے پیدا ہونے والے کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گشت کر رہے مدینہ المنورہ میں، ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی جی اماں پانی میں دودھ ملا دو۔ کہا ماں عمر دیکھ لے گا، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کہا رات میں عمر کہاں سے آئے گا، اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی کیمرے تھوڑی لگے ہوں گے اس دور میں، سیٹلائٹ تھوڑی نہ تھی اس دور میں۔ کہا بیٹی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا عمر نہیں، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک جملہ سنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اس گھر پہ مارکنگ کر دی ہوگی۔ صبح ہوئی، اپنے سفیر کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے بیٹے عاصم کا رشتہ اس گھر میں پہنچا دو، جس کے دل میں اتنا خوف خدا ہو وہ اس لائق ہے کہ امیر المؤمنین کے گھر کی بہو بن جائے۔ آ گئی دودھ بیچنے والی، ایک وقت کے بادشاہ کے گھر میں، امیر المؤمنین دنیا کے دودھ حصے پر حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل پر جس کے اشاروں کی غلامی ہو اور جس کا روب و دبدبا ہو، ایسا رب کا حاکم اپنے گھر میں اس بچی کو لے کے آتا ہے جس کے گھر میں دودھ کا کام ہو رہا ہے اور نہ اس کا نسب پتہ نہ حسب پتہ۔ جب وہ آ گئی تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹی میرا ایک کام ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کہا جب میں روزانہ گھر سے نکلا کروں یہ جملہ کہہ دیا کرو عمر نہیں، عمر کا خدا دیکھتا ہے۔ یوں نسلیں آگے چلتی ہیں پیاروں، یہ جوڑا بنا اور اس جوڑے کی برکت سے جو نسل وجود میں آئی ان میں سے ایک ہستی وہ ہے
جس کا ثانی ان قریب تو کچھ جھلک والا گزرا ہے، باقی ابھی تک حقیقی طور پر اس کا ثانی نہیں آیا. اس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں عبداللہ ابن مبارک پیدا نہ ہو، تمہارے گھروں میں عمر ابن عبدالعزیز پیدا نہ ہو. ضرور ہوں گے، ضرور آئیں گے. شرط یہ ہے کہ تمہیں عبداللہ ابن مبارک کے ماں باپ کی طرح اپنے جوڑے چننے ہوں گے، تمہیں حضرت عاصم کی طرح جوڑا چننا ہوگا. تو پھر انقلاب عالم تمہاری ہی نسلوں سے یقین کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. میرے عزیزوں، یہاں یہ جوڑا بنتا. دوسرا اسٹیپ جو آنے والی نسل کے لیے ہے، جب ہم کسی عورت کو لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ نکاح کریں گے، اسٹارٹنگ کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن سو لاسٹ امپریشن. جو بنیاد پڑ گئی بنیاد وہی رہے گی. اب ہم کام کر رہے ہیں آنے والی نسل کی بنیاد کا، لیکن بنیاد اللہ کی بغاوت پر اگر ہوگی تو نسل کہاں سے کہاں پہنچے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے، نکاح کے نام پر 5 کھانے قوم غربت سے پستی جا رہی ہو. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی کے کتے دودھ پیئیں کوئی بن پانی مر جائے. تمہارے کھانے سڑ رہے ہوں، بچ بچ کے پھینک رہے ہوں. غریب خودکشی کر رہا ہو، اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوں. ہمارے رامپور میں ایک سرمایہ دار، میں نام نہیں لے رہا ہوں احتیاطاً، اس شخص نے جب اپنی بچی کا نکاح کیا تو ہمارے جاننے والوں نے انہیں صلاح دی کہ اپنی بچی کے ساتھ تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو 20 اور بچیوں کا نکاح کرا. اس نے قبول کیا اور رقشے پہ اعلان کرایا کہ بھئی جو لوگ حالات سے دو چار ہوں ہمیں بتائیں، ہم ان کے نکاح کرائیں گے. بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس نے اپنی بچی کا نکاح بعد میں پڑھوایا، 20 بچیوں کے نکاح پہلے پڑھوا کے ان کو ان کے گھر رخصت کر دیا. واقعی یہ طریقہ، جتنا کھانا ہمارے ان 5 کھانوں میں، ابتد میں، منڈے میں، شادی سے پہلے مہمان نوازیوں میں، منگنیوں میں، اور پھر شادی کے بعد ریسپشن میں، گیٹ ٹوگیدر میں خرچ ہو رہا ہے، اتنے ہی کھانوں میں میں سمجھتا ہوں 50 جوڑوں کی شادی ہو کر کے وہ اپنے گھروں سے رخصت ہو سکتی ہے. قومی سوچ بناؤ، ملی سوچ بناؤ، عالمی سوچ بناؤ، وسیع سوچ پیدا کرو. گھٹن کی زندگی مت جیو. ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. ہم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے زحمت بن جائیں. کہاں سے رحمت رہے؟ اللہ نے فرمایا يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اگر تم غریب ہو نکاح کرو گے، اللہ نکاح کی برکت سے غربت کو ختم کر دے گا. مگر دیکھا یہ جاتا ہے آج کا نکاح مالداری کو ختم کر کے غریب بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ نکاح وہ نکاح نہیں رہا جو نکاح میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دکھوں کا اور امت کے آگے آنے والی بڑھوتری کا اور انقلاب کا ذریعہ بتایا. کون سی شان ہے اس میں؟ ایک بھی آپ میں سے بتا دینا جس کے گھر میں شادی ہوئی ہو اور شکایت نہ ہوئی ہو کسی کی طرف سے. کوئی ایک ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی بڑا پروگرام ہو نہیں سکتا شکایت کرنے والے موجود نہ ہو. ہاں 100% اسلام شادیوں میں لے آؤ، 50% مصیبتوں کا حل اس میں موجود ہے. لکھتے ہیں بڑے شوق سے کارڈ میں
النکاح من سنتی، اور وہ لکھ کر کے اسی سنت کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، مکس کھانے ہو رہے ہوں، مرد اور عورتیں ایک ساتھ۔ جس نبی نے اس امت کو حیا کا، شرم کا، عزت کا وہ پیغام دیا ہے کہ ایک دور تھا کہ جب مسلمانوں پہ صرف مسلمان نہیں ہندو بھروسہ کرتے تھے، وہ اپنی بچیاں اپنے گھروں میں نہیں تمہارے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان جو نبی کا ماننے والا ہے اس کی نظر میں بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا ہندو کی ہو۔ آج کیا ہوا تمہیں؟ اسی سال انہی فنکشنوں سے، شادیوں میں ملاقات کے واسطے جب خلط ملط کھانے ہوئے، وہیں پر ملاقاتیں ہوئی، اور کتنی بچیاں اور بچے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو روتے بلکتا چھوڑ کر اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے واسطے یوں ہی چل دیے منہ اٹھا کر۔ ایک لڑکی تو وہ تھی جس سے ہمارے دوست ملنے گئے اور اس نے ایک دلت کے ساتھ شادی کی اسلام چھوڑ کر۔ جب اس کو سمجھایا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس کی ملاقات بوفے لگتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے بوفے جو کھانے میں لگتے ہیں کھڑے ہو کے کھانے میں، بوفے پہ وہ ویٹر تھا، وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی۔ بوفے سے ملاقات چلی، چلتے چلتے میسجنگ ہوئی، واٹس ایپ چلا، ویڈیو کالنگ ہوئی، اتنے قریب ہو گئے کہ آخر کار وہ لڑکی بھاگ کر کے گئی اور اس نے شادی کی وہاں۔ اس کے بعد جب ہمارے کچھ ساتھی گئے وہاں ملنے تو اس کا جملہ سن کے آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ وہ یہ کہتی تھی میرا باپ مجھے کیا دے دیتا، وہ تو خود مزدور تھا، کیسے میری شادی کرتا ہے؟ میری 2 بڑی بہنیں موجود ہیں، کوئی رشتہ لے کے آتا ہے پوچھتا ہے کیا دو گے، بارات کو کیا کھلاؤ گے؟ میں کیا کرتی اس کے سوا؟ میں اپنی بہنوں کی گزرتی ہوئی عمروں کو دیکھ کر سسکیاں لے کے نہیں جی سکتی تھی، لہذا میں نے یہ قدم اٹھایا اور مجھے اپنے اس قدم پہ کوئی افسوس نہیں۔ تمہارے کلیجے نہ پھٹے کہ ہمارے اس ایک خوشی کے ذریعے کتنے دلوں پہ آرے چل رہے ہوں، ہماری ایک چاہت کے لیے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہوں، کیسے اسلام کا جنازہ نکل رہا ہو۔ اور پیارو، نبی کو دکھ دینے کے واسطے تو سارا زمانہ ہے، تم بھی نبی کو دکھ دو گے، تم بھی نبی کی تکلیف کا ذریعہ بنو گے۔ سوچ کے دیکھو نبی کے سینے پہ کیسی قرن ہوتی ہوگی جب انہی کے نام لینے والے انہی کی شریعت کا گلا اپنی خوشیوں پہ گھونٹ رہے ہوں گے۔ ہم سے تو کہا یہ گیا تھا اپنی خوشیوں کو نبی کے قدموں میں قربان کر دینا، یہ ہے عشق۔ اپنی چاہتوں کو نبی کے نام پہ مٹا دینا، یہ ہے محبت۔ اگر کوئی خوشی نبی کی کسی شریعت کے حکم سے ٹکرا رہی ہو، اپنی خوشی کو آگ لگا دینا، یہ ہے تمہاری نبی سے سچی غلامی۔ یہ کون سی غلامی ہے بھلا؟ یہ سمجھاؤ کوئی کہ جو خوشی ہماری پوری ہو رہی ہو، نبی کی شریعت ٹوٹ رہی ہو، نبی کی امت کی بیٹیاں میرے تمہارے اس غلط راستے کی وجہ سے ایمان چھوڑ کے جا رہی ہو۔ سوچ کے دیکھو، حضرت فاطمہ نے اگر تیرا میرا دامن پکڑا اور یہ پوچھ لیا میں نے تو اسلام کے نام پر بیٹے کو ذبح کرایا تھا اور تو نے اپنے ہی بیٹی اور بیٹے کے نکاح کی خوشیوں میں اسلام کو ذبح کر دیا، یہ معمولی بات نہ سمجھنا۔ جاؤ سروے کرو کٹھور کے لوگوں، دیہات میں نکلو، 90% لوگوں کی زمینیں بینکوں میں گروی رکھی ہیں، گھر گروی رکھے ہیں لوگ۔ اس کے پیچھے اگر وجہ پوچھو گے تو لڑکے والے کہتے ہیں سونا بنانا ہے، زیور بنانا ہے، لڑکیاں والے کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز دینا ہے۔ یہ کس کی شادیاں ہیں؟ نبی کی امت کی شادیاں ہیں۔
یہ نکاح نبی کے امتیوں کے، ارے نکاح تو نبی کا امتی اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ نبی کی سنت ادا ہو رہی۔ معاف کیجئے گا، میں نے ابھی اسی مہینے میں 2 شادیاں دیکھی۔ ایک بہت بڑے مالدار کے قاری بیٹے کی شادی دیکھی، ایک غریب مگر دیندار کی شادی دیکھی۔ وہ مالدار تھا، اس کا بیٹا قاری تھا، بارات کا یہ عالم تھا کہ پلے جاتے تھے لوگ، اور ایک غریب دیندار کی شادی دیکھی کہ جس میں مشکل سے 8 لوگ آئے تھے، اور وہ سرمے کا جو رواج ہے کہ بھابھی لگائے گی، وہ غریب دیندار نے کہا نبی کے حکم کے خلاف کسی کی خوشی جو بھی ہو وہ خوشی نہیں ہے، سرما تو میری ماں لگائے گی جس نے بچپن سے لگایا۔ آج کیا ہوا؟ میری ماں کے آج اس قابل نہ رہے، آج میری خوشی کے وہ سرما نہ لگائے، میں غیر محرم بھابت کو بولاؤں۔ جی چاہتا تھا اس کے ماتھے کو چوم لوں یہ سن کر۔ پیارو یہی ضرورت ہے آج کہ نکاح بنیاد ہے، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی اچھی اور شاندار بنے۔ اس لیے آج طے کرو نکاح کریں گے سنت کے مطابق۔ امروہہ کے پاس ایک ایکسپورٹر ہے، بڑے دیندار قسم کے، انہیں اپنے بچے کے لیے لڑکی کی ضرورت پیش آئی نکاح کے واسطے۔ مراد آباد میں، امروہہ اور سنبل اور رامپور، چاروں جگہ رشتے بھیجے انہوں نے، ان کے یہاں بھی رشتے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی آ کے پہلے بات یہ کرتا تھا ماشاءاللہ 50 ایکڑ زمین ہے، اللہ کا کرم ہے، میں نے بڑی اللہ کا کرم ہے، بڑی بیٹی کو میں نے فارچونر دی تھی، کریٹا دی تھی، ڈیزائر دی ہے، بریزا دی ہے۔ مولانا جو آتا تھا جہیز کا لے کے پہلے آتا تھا، جہیز کا لے کے پہلے آتا تھا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نکاح وہاں کروں گا جہاں پہلے نمبر کا دین ہو، اگر دین ہوگا نکاح کروں گا بیٹے کا، دین نہیں ہوگا تو نکاح نہیں کروں گا۔ مراد آباد کی ایک تحصیل ہے دیہات تحصیل، وہاں ایک گاؤں پڑتا ہے، وہاں سے ایک رشتے کا پیغام آیا اور انہوں نے وہاں رشتہ کنفرم کیا۔ لڑکی دیندار تھی، مولوت تھی، 5 آدمی گئے، نکاح کر کے لے آئے۔ کہتے مولانا جس دن سے وہ بچی آئی ہے خدا جانے کیسی رحمتوں کی برسات ہے، جو کام اس دن سے پہلے 10% تھا اس کے آنے کے بعد وہ کام 100% رفتار سے چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کو غریبوں پہ فقط مت تھوپو۔ اگر کوئی غریب جس کے پاس حالات نہ ہوں، اگر وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے تو وہ ایگزامپل نہیں بنے گا۔ وہ جو سنت کے خلاف کر سکتا ہو پھر نہ کرے، وہ کہ جو شریعت کے خلاف چل سکتا ہو پھر وہ نہ چلے۔ یہ ہے کمال، اس طرح لوگ ایگزامپل پیش کریں گے اور یہ کام آہستہ آہستہ ہمارا آسانی کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جب ہمارے ہی گھر میں ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے آپ میں سے سب، تو ذرا ایک بات پہ غور کریں کہ 4 بھائی جو ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں سب لیول میں برابر ہوتے ہیں، مال میں برابر ہوتے ہیں، کبھی کاروبار میں، نوکریوں میں۔ ایک ہی گھر کا ایک بھائی بہت بڑا کاروباری، ایک بھائی مڈل کلاس، 2 بھائی کئی ملازم۔ اچھا تمہاری بہنیں ہیں اور تمہارے بہنوئی ہیں، وہ بھی اسی کلاس میں، تمہارے بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں ان کا کلاس بھی یہی۔ جو شادی تم نے کی ہے، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم اپنے پورے خاندان پہ کتنی مصیبت کا بوجھ ڈال رہے ہو؟ چونکہ جب تم کرو گے لازماً اس سے ہلکا پھلکا تو تمہارے خاندان میں پھر اور کو بھی تو کرنا ہوگا، کیونکہ تم اسی خاندان کے ہو۔ اس لیے ایسا کام کرو، اللہ نے اگر نوازا ہو
کہ جو تمہارے خاندان کا سب سے غریب، کمزور اور آخری اسٹیج پہ کھڑا ہوا بندہ اپنے گھر کی شادی کر سکتا ہو، اس انداز میں اپنے گھر کی شادی کو لے کے آگے چلے. یہ ہے دوسرا اسٹیپ. جب یہ کر گزرو تو تیسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے. میں بات کو جلدی سمیٹتا ہوں. وہ یہ کہ ہمیں ہماری جو سب سے اولین ذمہ داری ہے نکاح کے بعد حلال لقمہ، حلال روزی. چونکہ جو کھاؤ گے تم، جو کھائے گی تمہاری بیوی، اسی سے پل کر بچے دنیا میں آئیں گے. حرام کا کھایا ہوا مال اسی سے خون بنے گا، وہی خون بچے کے پیٹ میں جائے گا، وہی خون ایک بچے کے ماں کے پیٹ میں غذا بنتا ہے. اور جب حرام کا مال ہمارے بچے کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہی چلا جائے گا، جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس پہ دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے پیارو، زیادہ نہ ہو، کم ہو، حلال ہو، حلال سے پرورش ہو. اور یہ حلال جو تم کھاؤ گے یہ فقط اپنے واسطے نہیں، اس حلال کا اثر تمہاری بیوی پہ ہوگا، اس حلال کا اثر تمہارے بچوں پر پڑے گا. اور اس حلال روزی کی برکت سے جو پرورش بچوں کی ہوگی، وہی بچے آنے والے وقت میں پورے نظام کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. چوتھا اسٹیپ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، عام طور پہ ہمارے یہاں جو چل رہا ہے وہ یہ، بچہ پیدا ہونے کے بعد نیا والا نام لاؤ، کوئی نیا نام دو. ایک صاحب نے مجھ سے فون کیا، رشتہ دار نے، بلانے نام بتا دو، اس کو 20 نام بتا دیے. کوئی نیا بتاؤ، روٹی رکھ لے، آٹا رکھ لے، چاول رکھ لے. ارے بھائی یہی نئے نام نہیں، یہ کسی کے نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ تو ہمیں یاد نہیں ہے. ارے صحابہ کے نام پہ نام، حضرت علی کا خود کا نام علی، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام علی. نئے کہاں سے آئے؟ پوتے میں نام ولدیت کے ساتھ واپس آتا تھا. پہلا کام ہے اچھا عمدہ نام رکھو جس کی نسبت کسی اچھائی کے ساتھ ہو. ناموں کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. نمبر 5، اپنے بچے کے دنیا میں آنے کے وقت اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف ستھرا بنا دو. وہ کیسے؟ تمہارے گھر میں معصوم بچہ ہے. معصوم بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ چپ ہے، وہ میموری کارڈ ہے، وہ ریکارڈر ہے. وہ جو گھر میں ماحول ہے وہ اس کی لائف میں پیسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ کوڑا پیپر ہے، جو لکھو گے لکھتا ہی چلا جائے گا. اگر میرے آپ کے گھر میں رات کو 2 بجے تک فلمیں چل رہی ہوں، گانے بج رہے ہوں، ڈانس ہو رہے ہوں، یا الٹ فلمیں نہ ہوں، غیبتیں ہو رہی ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیوں کی باتیں ہو رہی ہوں، گھر کے ماحول میں نافرمانیوں کی فضا ہوگی، بچے پہ اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس سے بچہ بچتا نہیں. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو سازگار بنائیں. میں تو ان علماء کی طرف سے کہتا ہوں، اکثر جگہ میں یہاں اس جلسے میں آج ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں. میرے دو اساتذہ کرام یہاں پر مہمانان خصوصی ہیں، اور مجھے خود اتنا بوجھ ہے آج بولتے ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ خالی تصنع کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے آپ کے یہاں جو ماحول ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہے اور اس کو کچھ پتا نہیں. اچھا ایک بات بتائیں، اس کو اگر پتا نہ ہوتا تو یہ بنگال میں پیدا ہونے کے بعد بنگالی کیسے بولتا، تمل میں تمل کیسے بولتا، یو پی میں اردو کیسے بولتا؟ کس نے سکھائی اس کو؟ سن سن کے جو بچپن سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہی چیز باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آنے والی نسل کیسی ہو یہ موقوف ہے ہم پہ اور آپ پر.
ہم اور آپ کیسا ماحول گھر میں بنائیں گے؟ ہم نے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی مائیں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے روزانہ ایک ایک منزل قرآن کی تلاوت کرتی تھی کہ ہمارے بچے پہ کہیں کوئی غلط اثر نہ پڑ جائے، ہمارے بچے کا ماحول کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بڑے ہو کر کے غلط راہ پر چلا جائے۔ میرے عزیزو، بات کو سمیٹتے ہوئے میں ایک اور آپ سے درمندانہ بات کہتا ہوں، یہ جو اللہ نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ، یہ جو رب نے کہلوا دیا کہ ماں باپ راضی بچوں تم سے تو ہم بھی راضی، ماں باپ ناراض تو ہم بھی ناراض، یہ مقام اتنا ہی آسان ملنا ہوتا تو پھر تو بات ہی کیا تھی؟ عہدہ جتنا سوا، مقام جتنا بلند، اعزاز جتنا اونچا، اتنی ہی ذمہ داریاں اضافے کی ہیں، اتنی سوا ذمہ داریاں ہیں ہماری اور آپ کی۔ کسی کے قدموں میں جنت نہیں ماں کے سوا، اور یہ یوں ہی نہیں، چونکہ ماں کی ذمہ داری ہے، پہلا مکتب پہلا مدرسہ ماں ہے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچے کو لے کے چلے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے پورے ماحول کو اسلامی کرنا ہے۔ آج ہمیں شکوہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہمارے گھر پہ کون سے پولیس والے نے آ کے زبردستی ہم سے عشاء کی نماز چھوڑوائی؟ کون افسر آیا جس نے فجر میں ہمیں سلایا ہو ڈوٹا لے کر؟ کون سا قانون کا شکنجہ آیا جس نے قرآن کھولنے سے ہمیں روک دیا ہو؟ کس نے ہمیں گھر میں روکا اسلامک ماحول بنانے سے؟ کس نے ہمیں روکا سچ بولنے سے؟ کس نے ہمیں روکا اپنے بچے کی تربیت کرنے سے؟ جو کرنا ہے وہ کرتے نہیں، جو کرنا نہیں ہے اس کا شکوہ کرتے ہیں ہم۔ نتیجہ یہ ہے کہ ناقدری کرتے کرتے ناشکری پر ہم آ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہم طے کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے نکاح کو، اپنے گھر کی شادیوں کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھئیہ انشاءاللہ؟ کون کون جوانے جو سنت کے مطابق نکاح کرے گا؟ آج طے کرو انشاءاللہ۔ دوست سوچ سمجھ کے دیکھو تو کتنے سے ہاتھ اٹھے، جنہوں نے کر لیا ہے وہ نہ اٹھانا، دوبارہ نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اتنی خواہش نہ ہو کہ دوبارہ ہوگا، پہلے والے اٹھا لیں انشاءاللہ۔ میں نیچے یوں اٹھاتا ہوں، میرا ہو چکا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اچھا جنہوں جو بڑے بیٹھے ہیں وہ نیت کریں، اور آج سے اللہ سے دعا کریں کہ نکاح تمام رسومات سے پاک ہوگا۔ اپنے بچوں کا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، بچوں کے نکاح سنت کے مطابق۔ اللہ مبارک کرے، یہ ہاتھ تو بہت ہیں، بہت ہیں یہ ہاتھ۔ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک بنائیں گے انشاءاللہ، اور حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حرام سے اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں گے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صدام صاحب کا، یہاں تمام علماء کا، مساجد کے ائمہ اعظام کا، اور دل سے دعا گو ہوں تمام علماء اور ائمہ نے، مفتی صاحب نے، اور یہاں کے تمام ذمہ داروں نے آج اس اجلاس کو بڑی محنت، تڑپ، لگن، درد اور امنگ کے ساتھ منعقد کیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اجلاس ناکام نہیں ہوگا، نامرادی کو نہیں جائے گا۔ اتنے ہاتھ اٹھے ہیں انشاءاللہ، آپ سب کی محنت کامیاب ہے، پروگرام بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ ہاتھ عمل کو پہنچ گئے، یہ کم نہیں ہے، بہت ہے، ایک ایک سے ہی انشاءاللہ 100 اور 1000 کی تعداد کو یہ آنکڑا پہنچے گا، اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ انقلاب پیدا ہوگا، اور انقلاب بھی انشاءاللہ ہمارے اپنے ان نوجوانوں کے عمل سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت ہی مشکل محترم استاد محترم تشریف لا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ حضرت کے بیان سے مستفیض ہوں۔